انی فوائد۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو روزے بندوں پہ مختص کی ہیں، اس کی بڑی برکتیں، ایک تو روحانی برکتیں آپ نے سماعت کر لیں، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ اب اس کے جسمانی فوائد کیا ہیں؟ اس کے جسمانی فوائد، اس پر قرآن کی ایک آیت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اور اب نے یہاں پر ایک ایک چیز کو بیان نہیں کیا، بس مطلق کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتری ہے۔ اخروی بہتری تو آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اب جسمانی فوائد کیا ہیں؟ سائنس دانوں نے اس پہ خوب تحقیق کی، اور ظاہر آج سائنسدان زیادہ یہود و ہنود ہیں یا دہریہ ٹائپ کے ہیں یا لادین لوگ ہیں، وہ تو اسلام کی غلطیاں نکالنے کے لیے خوب تحقیق کرتے ہیں، جاتے ہیں عیب نکالنے کے لیے مگر خوبی نکال کے لے آتے ہیں۔ ہاں جی، عیب نکالنے کے لیے جاتے ہیں، وہ خوبی نکال کے لے آتے ہیں۔ تو چند جو ہے وہ سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی، اس کی کھوج کی، اور جو چیزیں جو ہے روزے کی برکت سے جسمانی فوائد ملتے ہیں، چند ایک جو ہے وہ میں نے کوٹ کیے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ہر ایک انسان کے جسم میں کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں، جب بندہ روزہ دار ہو جاتا ہے تو وہ زہریلے مادے، ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ زہریلے مادے اپنے آپ کو کھا کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اندر تو خوراک ہے نہیں۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں جو زہریلے مادے ہیں وہ بے اثر ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ روزہ رکھنے سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، قوت مدافعت یہ بہتر ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں چند خلیے ہیں، تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ خلیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اب اس لیے کہ جسم کے اندر کسی چیز کا آنا جانا تو نہیں لگا ہوا، اب وہ خلیے متحرک ہو کے انسان کے مدافعی نظام کو بہتر بناتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چیز آ جا نہیں رہی تو وہ خلیے اپنے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ آواز اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ روزہ رکھنے سے اینٹی الرجی کا عمل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کسی چیز کے کھانے سے یا کسی چیز کی خوشبو سے یا کسی چیز کو چکھنے سے وغیرہ وغیرہ، مگر جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اینٹی الرجی کا کام کرتی ہے، روزہ رکھنے سے الرجی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کا بلڈ شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بندے کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو سائنسدانوں نے اپنی تحقیق، اپنی کھوج سے بیان کی ہیں، ورنہ روزہ کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے جسمانی فوائد ہیں، میں سمجھتا ہوں سائنسدان بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے ان چیزوں کا شمار نہیں کر سکتے جو رب نے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ہارٹ فیل ہونا اس کے لیے بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا گیا آج یورپ کے اندر، امریکہ، بڑے بڑے ممالک میں، کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کم از کم 92 گھنٹے یا 84 گھنٹے جبراً انہیں بھوک پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ ہارٹ کا مریض ہے، اس کو اٹیک ہو چکا ہے، ایک کمرے میں بند کر کے 92 گھنٹے کے لیے دروازہ بند، نہ اندر کھانا جائے گا نہ پانی جائے گا، جبراً فاقہ کرواتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بندہ اگر جبراً فاقہ کرے گا تب اس کا ہارٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ آج تو سائنس جبراً کروا رہی ہے، اور یہاں مسلمان خوشی خوشی کئی گھنٹوں تک اپنے آپ کو فاقے میں اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہاضمہ اس کا نظام بہتر ہوتا ہے، اس لیے جب بندہ نہیں کھاتا تو ہاضمے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ کم کھانے سے کئی اس کی برکتیں ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ جسم کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، یہ بھی روزہ رکھنے سے دور ہو جائے گا، اور دماغ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، اب آپ کا دماغ زیادہ گردش نہیں کرے گا، تو دماغ کو بھی روزہ رکھنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مستقل سر کا درد ہو تو روزہ آپ رکھیں، آپ کے اندر گھبراہٹ ہے روزہ رکھیں، ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کا نیند کا نظام بگڑا ہوا ہے، روزہ رکھیں، آپ کی نیند کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی زبان کا ذائقہ اڑ گیا ہے، آپ کہتے ہیں جناب کوئی بھی چیز چکھوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا اس کا ذائقہ کیا ہے، روزے رکھنا شروع کریں زبان کا ذائقہ واپس پلٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، دانت کی بیماریاں ہیں، روزہ رکھیں، دانت کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔
جلد کے اندر کوئی انفیکشن ہے، جلد میں بیماریاں ہیں اور روزہ رکھیں جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے اور روزہ رکھیں آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور قوت ارادی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ ارادہ کرتے پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، ارادہ کرتے بڑا کام نہیں کر سکتے، روزہ رکھیں ان کے اندر قوت ارادہ جو ہے وہ یہ مضبوطی آ جائے گی۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اگر ان ساری چیزوں پہ عمل کر لیا جائے تو ڈاکٹروں کی دکانیں تو خالی ہو جائیں گی، یہ ہسپتال تو خالی ہو جائیں گے۔ جس رب ذوالجلال نے اس مشین کو بنایا ہے، اس مشین کی حفاظت کے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہیں اور وہ اسلام کے اندر